دوستو آج جس موضوع پر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کامیابی کا قسمت کے ساتھ کیا تعلق ہے، قسمت کیا کردار ادا کرتی ہے کامیابی کو حاصل کرنے میں، کامیابی کو سمیٹنے میں۔ لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ کامیابی صرف اور صرف قسمت سے عطا ہوتی ہے، یہ قسمت والے لوگ ہی ہوتے ہیں جن کو کامیابی، قسمت سے ہی کامیابی کا سرا ہاتھ لگتا ہے۔ قسمت نہیں ہوتی وہ کامیابی کو سمیٹ نہیں پاتے، اور انہیں کامیاب صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر قسمت کی دیوی مہربان ہوتی ہے، جن کے اوپر قسمت اپنا سایہ کرتی ہے، جن کی قسمت رہنمائی کرتی ہے، وہی کامیاب و کامران ہوتی ہے۔ آپ محنت سے دیواروں کو ٹکریں تو مار سکتے ہیں، لیکن اگر قسمت میں نہیں ہے تو آپ کچھ بھی حاصل نہیں۔ اس طرح کی سینکڑوں باتیں ہم اپنے دوستوں سے، اپنے طالب علموں سے اور ارد گرد کے لوگوں سے سنتے رہتے ہیں کہ کامیابی کے لیے قسمت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر قسمت میں نہیں ہے تو آپ جتنی کوشش کریں، جتنی سٹرگل کریں، جتنی ہارڈ ورک کریں، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب اس طرح کی گفتگو عموماً اپنے فرینڈ سے، اپنے کولیگ سے اور ارد گرد کے لوگوں سے ہوتی ہے تو ان کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ دوستو آپ نے کامیابی کا جو فارمولہ طے کر رکھا ہے وہ غلط ہے، وہ غلط اصطلاح پر مبنی ہے، اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور جو کہانی آپ لوگوں نے گھڑ رکھی ہے وہ اور غلط اصطلاح پر مبنی، پرنسپل صرف پریزمپشن پر مبنی ہے کہ کامیابی قسمت کے بغیر نہیں مل سکتی، جبکہ دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ راتوں رات کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھی میں نے کئی برس تک محنت کی۔ کامیابی میں قسمت کا دخل یقیناً ہو سکتا ہے، لیکن بغیر کسی محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر ہارڈ ورک کے، بغیر کنٹینیوس محنت کے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت شرط اولین ہے۔ اسی طرح بغیر کسی مشقت اور محنت کے، بغیر کسی طلب کے اور بغیر کسی برننگ ڈیزائر کے آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ مشقت اور ہنرمندی مل کر قسمت کو جنم دیتے ہیں، اور اس دنیا میں بغیر کسی محنت اور مشقت کے کوئی بھی نامی پیدا نہیں ہوا، کوئی بھی نامور نہیں ہوا، کسی نے بھی شہرت حاصل نہیں کی اور کسی نے بھی اعلیٰ پائے کی کامیابی۔ دوستو دنیا میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو محنت کرنا پڑتی ہے، اور محنت ہی وہ واحد اصول ہے جس کی مدد سے کامیابی سمیٹی جا سکتی ہے، اور محنت ہی وہ واحد چابی ہے جس کی مدد سے قسمت کے سارے دروازے کھل سکتے ہیں، اور محنت ہی وہ ٹول ہے جس کی مدد سے آپ کامیابی سمیٹ سکتے ہیں۔ دوستو دنیا میں بادشاہوں اور شہنشاہوں کے گھر پیدا ہونے والے بچوں کو بھی بہت زیادہ محنت اور مشقت کرنا پڑتی ہے، وہ بھی اپنی زندگی آرام اور سکون سے نہیں گزار پاتے، انہیں بھی اپنی زندگی میں پلاننگ اور منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے، انہیں بھی ایک عام بچے سے کہیں زیادہ محنت اور مشقت کرنا پڑتی ہے۔ ہاں ان کی محنت اور مشقت کچھ اور طرح سے ہوتی ہے، ان کی محنت اور مشقت روزی روٹی کے لیے نہیں ہوتی، لیکن ان کی محنت اور مشقت ایک عام بچے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ شہنشاہ کے بچوں کو، بادشاہوں کے بچوں کو ہم سے کہیں زیادہ محنت اور مشقت کرنا پڑتی ہے۔ کے طور پر ایک شہنشاہ یا بادشاہ کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو ایک عام انسان کی طرح روزی روٹی کمانے کے لیے تو محنت نہیں کرنا پڑتی، لیکن اسے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے، لیکن اسے اپنے خاندانی وقار کو برقرار رکھنے کے لیے، لیکن اسے اپنی زندگی کی بقا کو قائم رکھنے کے لیے بہت ہی زبردست جنگ لڑنا پڑتی ہے۔ اسے اپنے دشمن سے نمٹنے کے لیے، اسے مختلف سازشوں سے نمٹنے کے لیے بہت زیادہ محنت اور مشقت کرنا پڑتی ہے۔ ایک عام انسان کو شاید زندگی میں اتنی محنت اور مشقت نہ کرنی پڑتی ہو جتنی کہ ایک بادشاہ کے، ایک شہنشاہ کے بیٹے کو کرنی پڑتی ہے۔ جو چیلنجز بادشاہ اور شہنشاہ کے بیٹے کو کرنے پڑتے ہیں وہ شاید ایک متوسط خاندان میں پیدا ہونے والے بچے کو کرنی پڑتی ہو، اور کئی مرتبہ تو انہیں زندگی کا دھاگا ختم ہوتے ہوئے اور زندگی مخدوش ہوتے ہوئے محسوس ہوتی ہے۔ معلوم نہیں کتنی مرتبہ انہیں موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر عبد الرحمن اول، جس نے اسپین میں جا کر اپنی حکومت کی داغ بیل ڈالی، اس کو اپنی زندگی بچانے کے لیے کئی مرتبہ موت کا سامنا کرنا پڑا، کئی مرتبہ اسے زندگی کے لالے پڑے،
لیکن ہمت نہ ہارنے کی بدولت، لیکن اچھی سوچ رکھنے کی بدولت، لیکن اپنے اندر عزم اور جرت کی اعلیٰ مثال رکھنے کی بدولت اس نے اپنی زندگی کو بدل دیا۔ اسی طرح اگر چنگیز خان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ کس طرح چنگیز خان کو بہت ہی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ زندگی کے آغاز ہی میں اس کو بہت ہی مخدوش صورتحال کا سامنا بچپن میں اپنے زندگی کے اوائل میں اس نے یہ جان لیا کہ صرف وہی لوگ زندہ رہنے کے قابل ہیں جو طاقت رکھتے ہیں، جو جرت رکھتے ہیں، لوگوں کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ اور یہ اصول چنگیز خان نے اپنی زندگی کے آغاز ہی میں سمجھ لیا تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ کامیابی کے لیے طاقت کا ہونا بہت ضروری ہے، کامیابی کے لیے پاور رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور اس زمانے میں طاقت کا یہ اصول ٹھیک ہے کہ چنگیز خان نے کھوپڑیوں کے پہاڑ بنائے، لیکن یہ اصول بتاتے ہیں کہ چنگیز خان کی اپنی زندگی کتنی مرتبہ خطرات سے دوچار ہوئی، کتنی مرتبہ اس کو مسائل کا سامنا ہوا، اور کتنی مرتبہ اس کی زندگی بہت زیادہ ختم ہونے کے قریب ہوئی، کتنی مرتبہ اس نے موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، کتنی مرتبہ تن تنہا اس نے دشمن کا مقابلہ کیا، اور کس طرح اس نے اپنی جان بچائی۔ ساری باتیں واضح کرتی ہیں کہ شہنشاہوں کے بیٹوں کو، بادشاہوں کے بیٹوں کو اور بڑے بڑے عمرہ کے بیٹوں کو اپنی زندگی کے اوائل میں ہم سے کہیں زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ ان بچوں نے در بدر کی ٹھوکریں کھانا، کچھ تو خون میں نہلانا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بات بالکل واضح ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، کامرانی حاصل کرنے کے لیے قسمت کا دخل ہو سکتا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ محنت کی ضرورت ہے، مشقت کی ضرورت ہے، جدوجہد کی ضرورت ہے، سٹرگل کی ضرورت ہے، تب جا کر لہٰذا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کامیابی کے لیے، ناموری کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے، اپنا نام پیدا کرنے کے لیے، شہرت کے لیے، اچھا مقام حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے، اور محنت بھی مسلسل کرنا پڑتی ہے، اور وقت پر محنت کرنا پڑتی ہے، تب جا کر کامیابی نصیب ہوتی ہے، تب جا کر ناموری ملتی ہے، اور تب جا کر شہرت ملتی ہے، تب جا کر اعلیٰ مشہور قول ہے ہارڈ ورک بیٹس دی ٹیلنٹ، کہ یہ محنت ہی ہوتی ہے، یہ مشقت ہی ہوتی ہے، یہ جدوجہد ہی ہوتی ہے جو انسان کو کامیاب ہو۔ یہ بات 100% ریالٹی بیسڈ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص کامیاب و کامران نہیں ہوا جس نے محنت، میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس نے کچھ بھی نہ کیا ہو اور اسے قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس نے محنت نہ کی ہو اور اسے زندگی میں کامرانی ملی ہو۔ دنیا میں کوئی بھی ایک انسان ایسا نہیں ہے جس نے بغیر کسی مشقت کے اپنا نام پیدا کیا ہو۔ کوئی بھی ایک شخص نہیں جس نے اپنا دن رات ایک نہ کیا ہو اور کامیابی حاصل۔ لہٰذا راتوں رات کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھی دن رات محنت کریں، اور اپنی دلچسپی، اپنے کام، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اللہ حافظ۔